فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر محسن علی نجفی صاحب نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اے رسول، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تفسیر آیات۔ شان نزول کے سلسلے میں روایت ہے، قریش کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے گزری اور دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صہیب، خباب، بلال اور عمار اور دیگر کچھ غریب مسلمان بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے مدرک الوسائل میں کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 398 پر۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت سلمان فارسی کے بارے میں نازل ہوئی جب انینا بن حسین کو سلمان کے کپڑوں سے بدبو آئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آئیں تو اس یعنی سلمان فارسی کو یہاں سے نکال دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ ہے تفسیر سلبی اور تفسیر قمی میں کہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 34 پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان ساتھیوں تک محدود رہیں جن میں 2 اوصاف موجود ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، اور یہ روایت تفسیر عیاشی اور مدرک الوسائل کی صفحہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 41 باب احتجاب اختیار الصلاح علی غیر اللہ میں موجود ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ وجہ خدا کے طالب ہیں، ہر چیز کا وجہ وہ ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی مختلف تفاسیر میں آیا ہے کہ ان سب تعبیروں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ ذات کو چاہیے کہ یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات کا حصول چاہتے ہیں، لہٰذا لازماً اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کا بوجھ ہمیشہ ناداروں نے اٹھایا ہے، اور اسلام کے لیے غریبوں نے ہی قربانی دی ہے، کیونکہ قربانی ہمیشہ وہ لوگ دیتے ہیں جو خواہشات کے اسیر نہیں ہیں۔
انسان کے پاس جب مال و دولت آ جاتی ہے تو اس کی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں۔ جب خواہشات سر اٹھاتی ہیں تو پھر انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس اسیری سے رہائی نہیں مل سکتی۔ عیش و عشرت کی زندگی سے واپس پھر تنگی کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ تمام مراد کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام عہد نامہ مالک اشتر میں ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ رعیت میں خواص یعنی مراد یافتہ طبقے سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب اور سوال کے موقع پر پنجہ جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بامشکل عذر سننے والا، زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو۔ پھر آپ نے عوام الناس کے بارے میں فرمایا، اور دین کا مضبوط سہارا اور مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع یہی امت کے عوام ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دین خدا کی امانت کے حامل یہی غریب لوگ رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ ساری توجہ اور نگاہ ان غریبوں پر مرکوز رکھیں۔ چنانچہ فرمایا، آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ان سے تجاوز کر کے مراد یافتہ طبقے کی طرف نہ جائے اور کہیں دنیا کی زیب و زینت سبب نہ بن جائے کہ اسلام کے جانثاروں اور اس دین کے اصل محافظوں سے آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ واضح رہے کہ ان الفاظ اور تعبیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عمل سرزد ہونے کا امکان تھا، بلکہ ان آیات کا مقصد ان دو طبقوں یعنی مراد یافتہ اور غریب کے بارے میں جو موقف اختیار کرنا چاہیے اس کا بیان ہے، اور اس حقیقت کا بیان ہے کہ اس امانت کے امین کون لوگ ہیں۔ غریبوں سے نفرت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا قلب یاد خدا سے غافل ہوتا ہے۔ جن کے دل یاد خدا سے معمور ہوتے ہیں وہ صرف غربت کی بنیاد پر خلق خدا سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ ذکر خدا سے غافل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا اسیر ہے۔ خواہشات کا بندہ انسانی قدروں سے دور ہوا کرتا ہے۔ اس کی اقدار و پہچان صرف خواہشات پر مبنی ہوتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اسلام کی اصل طاقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ نمبر 2، مراد یافتہ طبقے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، خواہش پرستوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ مزید تحقیق کے لیے رجوع کریں بحار الانوار کی جلد نمبر 23، باب مجاری بینہ و بین اہل الکتاب، تفسیر قمی کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 34، سعد السعود کا صفحہ نمبر 73۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دیجئے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ تفسیر آیات: حق کا منبع اور مصدر صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی بات واقع
واقع کے مطابق ہو تو اس بات کو صدق کہتے ہیں اور واقع کو حق کہتے ہیں۔ صدق کے مقابلے میں کذب اور حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ حق ہستی اور باطل نیستی ہے۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے پاس حق آیا ہے، اس کے بعد ایمان لانے یا کفر اختیار کرنے میں تم خود مختار ہو۔ جو چاہے اختیار کرے۔ قرآن نے اس مطلب کو مختلف الفاظ اور متعدد تعبیرات میں نہایت صریح اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دیگر آیات میں غیر مہم الفاظ میں بیان فرمایا، رسول کے ذمے حق کی تبلیغ اور حق و ہدایت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس حق کے قبول کرنے اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ طاقت استعمال نہیں فرماتا اور نہ ہی اپنے رسول کو طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آیت کی یہ صراحت جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے انسان کی خود مختاری پر واضح ترین دلیل ہے کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا انسان کے چاہنے اور اختیار کرنے سے مربوط ہے، جو خود مختاری کی صورت میں ممکن ہے، ورنہ مجبور ہونے کی صورت میں انسان کے چاہنے اور نہ چاہنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دشمنوں کے الزام کے برخلاف اسلامی جنگیں جبر اور طاقت کا استعمال نہیں تھیں، بلکہ یہ جنگیں جبر کے خلاف تھیں۔ جن طاقتوں نے اسلام کے خلاف جبر اور طاقت کا استعمال کیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، ورنہ چشم جہان نے دیکھ لیا کہ جن عناصر نے اسلام کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی، انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی گئی۔ اسلامی قوانین اس آزادی کی شقوں سے پر ہیں۔ اور یہ روایت اس میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ان لوگوں کے امت یعنی قرآن سے خارج ہونے میں تأمل ہے جو اپنے سے ذرا اختلاف رکھنے والوں کو مسجدوں میں حالت نماز میں قتل کرتے ہیں؟ چنانچہ مسجد شاہ نجف راولپنڈی میں 2003 میں، کوئٹہ میں حالت نماز میں نمازیوں کو قتل عام ان درندوں اور ان کے حامیوں کے ماتھے پر ایک داغ اور آر و ننگ ہے جسے وہ کبھی نہیں دھو سکیں گے۔ یہ مؤلف نے حاشیے میں لکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان سے انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حق کا پیغام ملنے کے بعد کفر اور ایمان کا اختیار بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا وخضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل ہے۔ تفسیر آیات: سونے کے کنگن اور حجلہ ابریشم اور اطلس کے لباس، یہ سب جنت کی شاہانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے مختلف ہے۔ وہاں کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے محسوسات کی روشنی میں سمجھاتا ہے، ورنہ عالم آخرت کے حقائق اس عالم ناسوت والوں کے لیے ناقابل فہم اور ادراک ہیں۔
واضح رہے ان دو آیات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے اور حسن عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم نیک عمل بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا نہ لایا جائے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا کہ ضائع ہونے کا سوال پیدا ہو، بلکہ اس پر ایمان ہی صادق نہیں آتا۔ اہم نکات: نمبر 1، ایمان اگر عمل کے لیے محرک نہ بنے تو وہ ایمان نہیں۔ نمبر 2، ایمان کا اگر کردار پر اثر نمایاں ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے رسول ان سے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ تفسیر آیات: یہ ایک تمثیلی باغ کا تصور ہے، یہ ایک واقعی باغ کا قصہ ہے۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی۔ تفسیر آیات: ان دونوں باغات میں پھل لدے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا نقص نہیں ہے، بلکہ ان دونوں باغات کے درمیان جو نہر نے اسے اور پرکشش اور زرخیز بنا دیا ہے۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اسے پھل ملتا رہتا تھا، پس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ تفسیر آیات: اس جاگیردار کی اچھی خاصی آمدنی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ ان آیات میں ایک جاگیردار دولت مند شخص کا ایک نادار کے ساتھ مکالمے کی مثال یا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جاگیردار کا زبان حال یا زبان قال یہ ہے کہ مجھے دو اعتبار سے تم پر برتری حاصل ہے، ایک یہ کہ میرے پاس تم سے زیادہ دولت کی فراوانی ہے، دوسرا یہ کہ افرادی قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ برتر اور طاقتور ہوں۔ یہ جاگیردار صرف مادی اقتدار کو جانتا ہے، جیسا کہ اکثر سرمایہ داروں کا یہی حال ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا۔ تفسیر آیات: دولت میں مدہوش انسان عاقبت کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی خوشحالی کو دائمی تصور کرتا ہے، وہ کسی ناگہانی حالت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی مافوق القوت پر ایمان نہیں رکھتا اور اسے اپنے مال و دولت کے زوال کے فی الحال کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اس فقرے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ صرف مشاہدات اور محسوسات کے دائرے میں سوچتا ہے، عقل اور خرد سے کام نہیں لیتا، دوسری یہ کہ اس کا اعتماد خدائے واحد پر نہیں ہے، وہ ظالم بنفس یعنی مشرک ہے۔ اگر عقیدے سے مشرک نہ ہو تو عملاً خدا پر اعتماد نہیں ہے۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا اعتماد خدائے واحد پر نہیں ہے، وہ ظالم بنفس یعنی مشرک ہے۔ اگر عقیدے سے مشرک نہ ہو تو عملاً خدا پر اعتماد نہیں ہے۔
اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ تفسیر آیات: مشرک ہونے کے اعتبار سے قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اور مراد کا عادی ہونے کے اعتبار سے وہ آخرت کے موجود ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو آخرت کی تمام مراد کا بھی حقدار سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ مراد یافتہ طبقہ دنیا میں تمام مراد کا صرف خود کو حقدار سمجھتا ہے، دوسرے طبقوں کو مراد ملتے نہیں دیکھ سکتا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟ تفسیر آیات: کیا تو اس مالک حقیقی کا انکار کرتا ہے جس نے نہ صرف یہ کہ تجھے اس نعمت سے مالا مال کیا بلکہ تمہیں تمہارا وجود بھی اسی نے دیا، ورنہ تو ایک خاک سے پیشتر کچھ نہ تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جاگیردار عقیدتاً مشرک اور منکر قیامت و خدا تھا، یا وہ عقیدہ پر ایسا نہ تھا بلکہ وہ دولت میں بدمست ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کردار کا مالک تھا جو ایک منکر خدا و قیامت اختیار کرتا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ دو قرینے موجود ہیں، اول یہ کہ یہ شخص قیامت کے امکان کا اظہار کرتا ہے، دوم یہ کہ یہ شخص ایک فقرہ استعمال کرتا ہے جس سے اندیہ ملتا ہے کہ وہ عقیدہ منکر خدا نہیں تھا بلکہ وہ عملاً اس مالک حقیقی کو نہیں اپنے آپ کو مالک اور اس دولت کو عنایت الہی نہیں اپنے ہنر اور مہارت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تفسیر آیات: اس سرمایہ دار کے مقابلے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ وہ عقیدتاً اور عملاً اللہ کو ہی مالک سمجھتا ہے۔ مومن صرف اللہ کو حقیقی مالک مانتا ہے اور مال و دولت کو اپنی مہارت کا مرہون نہیں مانتا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ سرمایہ دار مشرک تھا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ تفسیر آیات: مال و دولت کے بارے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں انسان کو استقلال حاصل نہیں ہے، اس میں مشیت الہی کا بھی دخل ہے۔ مال و دولت کا جب مشاہدہ ہو تو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ جاگیردار کی سرمایہ دارانہ مادی سوچ کے مقابلے میں مومن اپنا موقف نہایت مہذب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ جاگیردار نے فقریہ اور غیر مہذب انداز میں کہا تھا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی طاقت میں بھی تم سے برتر ہوں۔ مومن نے جواب میں کہا کہ تجھے ایک ناپائیدار جاگیر پر ناز ہے،
جبکہ مجھے اس جاگیر پر ناز ہے جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ گو کہ تمہاری قدروں کے مطابق میں مال و اولاد میں تم سے کمتر ضرور ہوں، لیکن الہی قدروں کے مطابق جس جاگیر کا میں مالک بننے والا ہوں وہ تیری ناپائیدار جاگیر سے بہتر ہے۔ تیری جاگیر آسمانی اور زمینی آفات کی زد میں ہے۔ ہو سکتا ہے آسمان سے تیری جاگیر پر آفت گرے اور زمین خشک ہو جائے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، پس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا، دیکھ کر اس سرمائے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ تفسیر آیات۔ چنانچہ اس کے باغ کی ناپائیداری کا وقت آ گیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اس کے دماغ سے دولت و جاگیر کا غرور اتر گیا تو حقائق کا فہم شروع ہو گیا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس دولت پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنے رب پر تکیہ کرتا۔ اب تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے نہ ہی خود گرفتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ یہاں سے آیا ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام ہے۔ تفسیر آیات۔ اس واقعے یا مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کل کائنات میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ اس سے بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ایک امر واقع اور حق و حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز ایک سراب اور دھوکہ ہے۔ اور کسی کو مال و دولت مل گئی ہے تو اس دولت کے حصول میں آنے والے علل اور اسباب سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان علل اور اسباب میں اللہ نے خاصیت ودیت فرمائی ہے۔ اس طرح ہر ذرے پر اللہ کی ولایت اور حاکمیت قائم ہے۔ اگر ان علل اور اسباب سے ان کی خاصیتیں سلب ہو جائیں تو کوئی طاقت نہیں جو ان کو یہ سلب شدہ خاصیت واپس دلا دے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، سرمایہ دار صرف مادی اقتدار کو جانتا ہے۔ نمبر 2، مادی انسان اپنی خوشحالی کو دائمی تصور کرتا ہے۔ نمبر 3، مراد کا عادی شخص آخرت کی مراد کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے۔ نمبر 4، دولت میں بدمست انسان عملاً مالک حقیقی کا منکر ہوتا ہے۔ نمبر 5، مومن مال کو اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھتا ہے۔ نمبر 6، مومن مال پر رحمت خدا کی امید کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 7، مومن عاقبت اندیش ہوتا ہے، مال کی ناپائیداری پر نظر رکھتا ہے۔ نمبر 8، مومن کو سرمایہ دار کی ندامت کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں، یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، زندگی کو کبھی رعنائیاں مل جاتی ہیں، بارش کے پانی سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے،
پھر یکایک وہی زندگی بے رونق ہو جاتی ہے اور ہر طرف خزاں ہی خزاں ہوتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔ تفسیر آیات: اس آیت میں مال و اولاد اور باقیات صالحات میں موازنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال اور اولاد جو باقیات صالحات کا مصداق نہیں بنتے، وہ صرف چند دنوں کی زیب و زینت ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن بعض مقامات پر مال کی مذمت کرتا ہے۔ مثلاً فرمایا، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اور مال کی فضیلت میں فرمایا، اور جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اس آیت کی روح سے مال سے وہ نیکی مل سکتی ہے جس کا 700 گنا ثواب ہے۔ اس کے مطابق اس کو دگنا کریں تو 1400 ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261۔ اولاد کے بارے میں فرمایا، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم ہے، اور یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28۔ دوسری طرف انبیاء علیہم السلام اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا، ان کی ازواج اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، اور یہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر 23۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، نیک اولاد اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 6 میں، اور باب ہے فضل الولد۔ دوسری جگہ فرمایا، نیک اولاد انسان کے لیے باعث سعادت ہے، اور یہ بھی ہے الکافی کی جلد نمبر 6 میں، اور باب نمبر ہے 3 باب فضل الولد میں۔ مذمت مال و اولاد کے بارے میں حتمی حکومت اور اقتدار کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر بذات خود مقصد بن جائیں تو مذمت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ چیزیں اگر رضا خدا کے مقابلے میں آ جائیں تو مذمت ہے، اور اگر یہ چیزیں خود مقصد نہ ہوں بلکہ خدائی مقاصد کے لیے ذریعہ ہوں تو اس صورت میں ان کے لیے فضیلت ہے۔ خود دنیا کی زندگی اگر راہ خدا میں گزاری جائے فضیلت ہے، ورنہ دنیا برائے دنیا مذمت ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام اس شخص کی سرزنش فرماتے ہیں جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا۔ فرمایا، بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے، جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے واعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت ہے۔ اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 131۔
مال رضا الہی کا ذریعہ بن جائے تو مال کی نہ صرف مذمت نہیں ہے بلکہ یہ باقیات صالحات کا مصداق بن جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے یہ مال کسب کرنے کا حکم ہے، کیونکہ مال کسب کیے بغیر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث میں آیا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 88۔ باب ہے من قضا علی الابالہ۔ لہٰذا مال کے رضا الہی کا ذریعہ ہونے کا سلسلہ انسان کا اپنے پیٹ پالنے، اپنے بال بچوں کا پالنے کے لیے روزی کمانے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنا پیٹ پالنے اور اپنی عزت و وقار کو بحال رکھنے کے لیے روزی کماتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جس سے آبرو محفوظ رہے، اور یہ حدیث ہے الوسائل کی جلد نمبر 9 میں اور صفحہ نمبر ہے 456 کے باب الاستفادہ الناس۔ اس کے بعد غریبوں کی مدد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے۔ ان سب جگہوں پر مال مقدس مقصد کا ذریعہ ہے۔ مال خود مقصد اور قابل مذمت کب ہوتا ہے؟ وہ بھی پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی ذاتی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال کماتا ہے، مگر حرام ذرائع سے کماتا ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کماتا ہے جو واجب ہے، اور واجب عبادت ہے، لیکن اس نے اس واجب عمل کو حرام کے ذریعے انجام دیا تو حرام سے واجب ادا نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال جب رضا الہی سے متصادم ہو جائے اور باقیات صالحات کے مصداق میں نہ آئے تو ایسے مال کی مذمت ہے۔ باقیات صالحات شیعہ سنی مزدار میں یہ روایت کثرت سے ملتی ہے کہ باقیات صالحات سے مراد تسبیحات اربع یعنی تسبیحات اربع ہیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق اس سے مراد نماز ہے۔ در حقیقت ان روایات میں باقیات صالحات کے اہم مصادق کا ذکر ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ نے تو فرمایا کہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، مگر رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی 8 رکعت نماز آخرت کی زینت ہے۔ اور یہ ہے روایت التہذیب کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 20 پر باب کیفیت الصلاح میں۔ اہم نکات: نمبر 1، وہ مال جو خود مقصد ہو قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، مقدس مقصد کا ذریعہ بننے والا مال بہترین چیز ہے۔